گزرے ہیں جنہوں نے صرف جرم نہیں کیے بلکہ پہیلیاں بنائیں۔ انہوں نے اپنے پیچھے خفیہ کوڈ، عجیب خطوط اور چیلنجنگ پیغامات چھوڑے، جیسے دنیا کو دعوت دے رہے ہوں، اگر ہمت ہے تو ہمیں سمجھ کر دکھاؤ۔ یہ پیغام صرف ثبوت نہیں تھے، یہ قاتلوں کے دماغوں کی کھڑکیاں تھے، ایسے راز جنہیں سمجھنے کی کوشش میں پولیس اور ماہرین دہائیوں تک الجھے رہے۔ زوڈیاک کلر کا چیلنج۔ 1960 کی دہائی کے آخر میں ایک قاتل جو خود کو زوڈیاک کہتا تھا، شمالی کیلیفورنیا میں دہشت پھیلانے لگا۔ لیکن اس کا سب سے خوفناک ہتھیار گولی نہیں بلکہ اس کے خط تھے۔ وہ اخباروں کو خط بھیجتا، قتل کی ذمہ داری لیتا اور ساتھ میں عجیب کوڈ والے پیغامات بھی رکھتا۔ اس نے کہا، میرا پیغام شائع کرو ورنہ میں پھر ماروں گا۔ پہلا کوڈ 408 نشانات پر مشتمل تھا۔ یہ 3 اخباروں کو بھیجا گیا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کوڈ میں اس کا نام چھپا ہے۔ لوگ خوفزدہ تھے، پولیس پر دباؤ بڑھ گیا۔ لیکن ایک عام اسکول کے ٹیچر اور اس کی بیوی ڈونلڈ اور بیٹی ہارڈن نے ایک ہفتے میں کوڈ توڑ دیا، لیکن اس میں نام نہیں تھا، بس ایک پاگل سا پیغام: مجھے لوگوں کو مارنے میں مزہ آتا ہے، یہ جنگلی جانور مارنے سے زیادہ مزیدار ہے۔ یہ پڑھ کر لوگ اور ڈر گئے۔ پھر اس نے ایک نیا کوڈ بھیجا جسے Z340 کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ تھا کہ FBI اور CIA تک 50 سال تک نہ سمجھ سکے۔ آخرکار 2020 میں 3 عام لوگوں، ڈیوڈ اورنچک، سیم بلیک اور یارل وینیک نے کمپیوٹر کی مدد سے یہ کوڈ حل کیا، لیکن نتیجہ پھر بھی وہی خوفناک لہجہ: مجھے گیس چیمبر سے کوئی ڈر نہیں، مجھے مرنے کی جلدی ہے کیونکہ میرے پاس اب کافی غلام ہیں جو میرے لیے کام کریں گے۔ کوئی نام نہیں، کوئی اعتراف نہیں، بس ایک اور پاگل مذاق۔ آج بھی زوڈیاک کے 2 کوڈ حل نہیں ہو پائے۔ شاید اس کا نام اب بھی انہی رموز میں چھپا ہے، کسی کے سمجھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ تاوان کا خط جو جھوٹ تھا۔ 26 دسمبر 1996 کولوراڈو کے شہر بولڈر میں 6 سال کی لڑکی جان بینٹ ریمزی لاپتہ ہو گئی۔ گھر میں ایک تاوان کا خط ملا، پر یہ عام خط نہیں تھا، یہ 2-2.5 صفحے لمبا اور گھر کے ہی پیڈ اور قلم سے لکھا ہوا تھا۔ خط میں $118,000 مانگے گئے۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنی ہی رقم جان بینٹ کے والد کو حال ہی میں بونس میں ملی تھی۔ خط میں عجیب جملے تھے، جیسے کسی فلم سے کاٹے گئے ہوں۔ اگر ہم نے تمہیں بات کرتے دیکھا وہ مر جائے گی۔ آخر میں دستخط: وکٹری SBTC۔ یہ سب بہت بناوٹی لگ رہا تھا، جیسے کسی نے کہانی لکھی ہو، پر حقیقت یہ تھی کہ کوئی اغوا نہیں ہوا تھا۔ جان بینٹ کی لاش گھر کے تہخانے سے ملی۔ پولیس نے سب سے زیادہ توجہ اس خط پر دی۔ کس نے لکھا؟ جان ریمزی فوراً صاف ہو گئے، لیکن ان کی بیوی پیٹسی پر شک رہا۔ تحریر مشکوک تھی۔ اور وہ SBTC؟ آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ کسی نے کہا سیوڈ بائی دا کراس، کسی نے کہا شاید یہ کسی یونیورسٹی کی سائنٹیفک فارمولا کا مخفف ہے، پر سچ کوئی نہیں جانتا۔ یہ خط کسی راز کا کوڈ نہیں تھا، بلکہ ایک جھوٹا ڈرامہ تھا جسے سچ دکھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کیس آج بھی حل نہیں ہوا۔ سومرٹن مین، وہ آدمی جو کبھی پہچانا نہ گیا۔ 1 دسمبر 1948 آسٹریلیا کے ساحل پر ایک نامعلوم شخص کی لاش ملی۔ اس کے کپڑے صاف تھے، مگر سب کے ٹیگ کاٹے ہوئے تھے۔ شناخت کا کوئی نشان نہیں۔ کچھ مہینے بعد اس کی پنتلون کی خفیہ جیب میں ایک چھوٹا سا کاغذ ملا، جس پر لکھا تھا تمام شد، یعنی فارسی میں اختتام یا ختم ہو گیا۔ یہ لفظ ایک مشہور کتاب رباعیات آف عمار خیام سے پھاڑا گیا تھا۔ پولیس کو وہی کتاب ملی اور اس کے اندر ایک خفیہ کوڈ اور فون نمبر لکھا تھا۔ یہ کوڈ آج تک کوئی نہیں پڑھ سکا۔ فون نمبر ایک نرس کا تھا جو پاس ہی رہتی تھی۔ اس نے کہا وہ شخص کو نہیں جانتی، مگر اس کا ڈر ظاہر کر رہا تھا کچھ نہ کچھ وہ چھپا رہی تھی۔ 70 سال تک یہ راز بنا رہا۔ کیا وہ جاسوس تھا یا خودکشی کرنے والا عاشق؟ پھر 2022 میں DNA ٹیسٹ سے پتا چلا کہ وہ کارل ویب نام کا انجینئر تھا، پر وہ کوڈ اب بھی راز ہے، شاید اس کے ساتھ ہی ریت میں دفن ہو گیا۔ اختتام: زوڈیاک کے خفیہ کوڈ، ریمزی کے جھوٹے خط اور سومرٹن مین کا خاموش پیغام، یہ سب انسان کے ذہن کے سیاہ گوشے دکھاتے ہیں۔ کچھ پہیلیاں وقت کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں، کچھ ہمیشہ کے لیے بند رہتی ہیں۔ یہ سب ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سچ ہمیشہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، بس کوئی اسے پڑھنے والا چاہیے۔
تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سا کیس تمہیں سب سے زیادہ پراسرار لگتا ہے؟ کامنٹ میں بتاؤ۔